کراچی میں بادل پھر برسنے لگے، بارش رکنے کی سب پیش گوئیاں اور اندازے غلط، بادلوں کا سسٹم مزید مضبوط ہو گیا۔ پی اے ایف فیصل بیس پر آج سب سے زیادہ 130 ملی میٹر بارش ریکارڈ، کمشنر کراچی کے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی تائید۔ مشکل کی گھڑی میں کراچی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم عمران خان کا سندھ میں حالیہ بارشوں پر کا اظہار، گورنر کو فون کر کے ریلیف کوششیں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ عمران اسماعیل نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، کراچی میں کا عمل تیز کر دیا، ان تک کھانا بھی پہنچا رہے ہیں۔ 92 نیوز نے عوام کی آواز اٹھائی تو بلاول بھٹو کو بھی خیال آ ہی گیا، لیکن گھر سے باہر آ کر عوام کی بانٹنے کے بجائے سوشل میڈیا پر تسلیاں دینے لگے۔ ٹویٹ میں کہا، انہیں دعائیں دیں جو شہریوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، بارشوں سے پیدا حالات میں ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ ایم کیو ایم کا کراچی کو قرار دینے کا مطالبہ، خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کراچی کا انفراسٹرکچر بارش برداشت نہیں کر سکتا، وزیر اعظم پاک فوج اور این ڈی ایم اے کو ذمہ داری دیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹویٹ کیا، کراچی والوں پر پھر ہے، نشیبی علاقوں کا کیا حال ہے؟ حکومت نے ہی نواز شریف کو اجازت دے کر باہر بھیجا، اب ان کی صحت پر سیاست کر رہی ہے۔ شہباز شریف کی میڈیا ٹاک، بولے اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوں گی، نیب والے تمام کوششوں کے باوجود ایک دھیلے کی بھی ثابت نہیں کر سکے۔ منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف خاندان کے لیے مشکلات، احتساب عدالت لاہور کا سلیمان شہباز کر کے پیش کرنے کا حکم، شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کے بھی جاری۔ عدالت نے شہباز شریف کی 2 بیٹیوں اور بیگم نصرت شہباز کو 10 ستمبر کو طلب کر لیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی پر لیگی کارکن نہ رہے۔ پہلے یونیورسٹی پھر کالج اور بعد میں اسکول کھولیں گے، این سی او سی نے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کی تجاویز پیش کر دی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو اجلاس میں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری، چادر پوشی کی، پاکستان کی ترقی و سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ مزار کے احاطے میں قائم کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا۔ کہتے ہیں تحمل، برداشت، رواداری اور بھائی چارے کا فروغ اولیاء کرام کی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بعد میں کینال ریسٹ ہاؤس ساہیوال پہنچ گئے۔ اور ٹیسٹ سیریز ہاتھ سے گئی، اب T20 سیریز میں قسمت آزمائی ہوگی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ ڈے اینڈ نائٹ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کا مانچسٹر میں پریکٹس سیشن، ادھر انگلینڈ کے جیسن روئے انجری کے باعث سیریز سے باہر ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہو چکی ہے۔ دستاویزات کے مطابق صرف 11 اضلاع میں 160 غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ ذیشان کاکاخیل سے۔ ذیشان کاکاخیل، کہیے گا کہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف اب تک ایکشن کیا لیا گیا؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے صرف 11 اضلاع میں غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے۔ صرف ان 11 اضلاع میں جو ہے 215 ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی گئی ہے، جن میں سے 160 غیر رجسٹرڈ ہے۔ یہ نہ صرف غیر رجسٹرڈ ہے جبکہ ذرائع کے مطابق اس کو زرعی زمین پر جو ہے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اضلاع کی بات کی جائے تو ڈی خان میں سب سے زیادہ 33 غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی گئی، جن کے خلاف حکومت کوئی کارروائی نہیں کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردان میں 29، ایبٹ آباد میں 19، پشاور میں 32، بنوں میں 7 اور سوات میں بھی
16 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے. حکومت کے پاس جو ہے کوئی خاص قانون سازی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کارروائی کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ نے بار بار متعلقہ ٹی ایم اے سے ان غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تفصیلات طلب کی, لیکن کسی ٹی ایم اے نے بھی جو ہے یہ ڈیٹا جمع نہیں کیا کہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے اور وہ رجسٹرڈ ہے آیا یہ بھی ہے بھی نہیں. اس کے ساتھ جب ہماری بات ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو منسٹر ہیں ان سے ہوئی تو ان کے مطابق یہ میونسپل اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کو رجسٹر کرائے. جی, میونسپل اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ رجسٹرڈ کروائے. بہت شکریہ ذیشان کاکا خیل. ناظرین، گلگت بلتستان میں رواں سال ہی الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کا کہنا ہے کہ وضاحتی بیان سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ انتخابات اسی سال ہی ہوں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں گلگت سے معراج عالم کی اس رپورٹ میں. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے الیکشن 2020 رواں سال میں ہی منعقد کرانے کا اندیا دے دیا. ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ صوبے میں صاف شفاف الیکشن رواں سال منعقد کرائے جائیں گے. الیکشن کا پروسیس آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اسی سال اللہ نے خیر کیا تو ہم صاف شفاف اور آزادانہ انتخابات ہم کرائیں گے, جس کے لیے بھرپور تیاری ہم کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاخیر کی وجہ صوبے میں الیکشن کے حوالے سے قانون نہ ہونا تھا. 5 دسمبر 2017 سے جولائی 2019 تک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی مسئلہ بنی رہی. انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن کے انعقاد کے لیے 1 ماہ اور 7 دن کا ٹائم ملا, جس کے تحت 18 اگست کو انتخابی شیڈول جاری کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر نے مزید بتایا کہ 18 اگست 2020 کے شیڈول پر مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے, جس پر ہم نے الیکشن کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. ان کا کہنا تھا کہ نادرا سے مردم شماری کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے, جس کے تحت صوبے میں انتخابات کے انعقاد کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ معراج عالم, 92 نیوز, گلگت. لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت. شہباز شریف عدالت میں پیش ہو گئے. عدالت کا حمزہ شہباز کو بھی پیش کرنے کا حکم. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ شکیل سعید سے. شکیل سعید, کہیے گا نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے حمزہ شہباز کو پیش کرنے کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل, آج احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت فیملی کے دیگر ممبران کے خلاف منی لانڈرنگ, ناجائز اثاثہ جات اور رمضان شوگر مل کیس کی سماعت جو ہے وہ احتساب عدالت میں ہو رہی ہے. جج جواد الحسن جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں. شہباز شریف عدالت میں پیش ہو چکے ہیں, جبکہ حمزہ شہباز کو ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. کیس کی سماعت کے دوران نیب جو شہباز شریف کے وکیل جو ہے امجد پرویز وہ پیش نہیں ہوئے. ان کے جونیئر کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ عدالتی چھٹیوں کی وجہ سے وہ آج نہیں آئے, لہذا کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے. جبکہ نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں کہنا تھا کہ اب بھی کیس کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی نہ کیا جائے, اس پر جو ہے وہ جیرا کی جائے اور طلب کیا جائے دیگر گواہان کو بھی, اور تاکہ کیس کو جلد از جلد جو ہے نپٹایا جا سکے. عدالت کے روبرو آج شہباز شریف نے اپنا موقف جو ہے وہ بھی بیان کیا عدالت میں, اور عدالت کو کہا کہ جو کیسز میرے اوپر بنائے گئے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں.